سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ایک شخص نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کو نذر آتش کیا۔ اس احتجاج میں کل 4 افراد شریک تھے۔ یہ واقعہ 28 جون بدھ کے روز اس وقت رونما ہوا جب مسلمانوں نے عید الاضحیٰ کے اپنے تہوار کو منانے کا آغاز کیا تھا۔ سویڈن کے سرکاری نشریاتی ادارے ایس ٹی وی نے اطلاع دی کہ جس شخص نے قرآن کو نذر آتش کرنے کی اجازت طلب کی تھی وہ 30 سالہ ایک عراقی مہاجر ہے جو قرآن پر پابندی چاہتا ہے۔ ملک کے سرکاری میڈیا کے مطابق اس عراقی مہاجر نے پہلے قرآن کے کچھ صفحات پھاڑ کر اس سے اپنے جوتے صاف کیے معاذ اللہ، اور پھر بعض صفحات کو آگ لگا دی۔ بعد ازاں پولیس نے قرآن کی جلد کو آگ لگانے والے اس شخص پر ایک نسلی اور قومی گروپ کے خلاف اشتعال انگیزی پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے رپورٹ درج کر لی ہے۔ اس شخص کے اس گھناونے عمل کو دیکھنے کے لیے تقریباً 200 افراد وہاں جمع ہوئے، جن میں سے کچھ اس کی مخالفت کرنے والے مظاہرین بھی تھے۔ اس موقع پر ایک شخص کو پتھراؤ کرنے کی کوشش کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ سویڈن میں شاذ و نادر ہی مظاہروں پر پابندی عائد کی جاتی ہے، چاہے مظاہرے دوسرے ممالک میں اشتعال انگیزی کا سبب کیوں نہ بن جائیں۔ بدھ کے روز ترک کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں اس کی سخت مخالفت کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میں سویڈن میں عید الاضحیٰ کے پہلے دن ہماری مقدس کتاب قرآن کے خلاف ہونے والی گھناونی کارروائی کی مذمت کرتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آزادی اظہار کے بہانے اسلاموفوبیا اور مسلم مخالف کارروائیوں کی اجازت دینا ناقابل قبول ہے۔ اس طرح کی ظالمانہ حرکتوں سے آنکھیں چرانا بھی جرم میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ سویڈن میں انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسندوں کی جانب سے قرآن کریم کو نذر آتش کرنا ایک اہم موضوع بنتا جا رہا ہے۔ ڈینش سویڈش انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان راسموس پالوڈان نے ایسی کارروائیوں سے سیاست میں اپنا نام روشن کر لیا ہے، تاہم بدھ کی کارروائی کے پیچھے پالوڈان نہیں تھے۔ سویڈن میں شاذ و نادر ہی مظاہروں یا کتابوں کو جلانے پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ اس سے قبل انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسندوں نے ترکی کے سفارت خانے کے باہر قرآن کریم کو نذر آتش کیا تھا۔ اس کی وجہ سے ترکی نے سویڈن کے وزیر دفاع کا دورہ انقرہ منسوخ کر دیا تھا، اور صدر اردوغان نے کہا تھا کہ اب سویڈن کو ترکی کی حمایت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ اس کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک سے اس عمل کی سخت مذمت کی گئی ہے۔